نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجرہ مئۃ شہید صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین اکرام، آپ حضرات کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بارے میں کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ چھوٹی سی مثال اس کی یوں سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محفوظ ہے، ایک ایک ادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کا سفر، جہاد کی زندگی، ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کو محفوظ کیا، امت تک پہنچایا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیمرے تھے، کوئی قریب، کوئی دور، کوئی گھر میں، کوئی باہر، کوئی مسجد میں، اور کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو نقل کرتے ہیں، کسی بھی ادا کو نہیں چھوڑا۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کس طرح تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس طرح کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کس طرح تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے کس طرح تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو کیسے لگتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آتے تو کیسے لگتے، یہ تمام چیزیں ایک ایک لمحہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، صحابیات نے مل کر ایک ایک لمحہ محفوظ کر دیا، امت تک پہنچا دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں، کسی بھی نبی، ان کی پوری زندگی اس طرح محفوظ نہیں، موجود نہیں امت میں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات، تمام طریقے، تمام چیزیں موجود ہیں، محفوظ ہیں، امت تک پہنچی ہوئی ہے۔ اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، طریقہ ہے، تو یہ طریقہ، یہ سنت، جس طریقے سے جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ اگر اس سے بہتر کوئی طریقہ ہوتا تو جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اس کام کو کرتے۔ مثلا دو تین مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا طریقہ یہ بتلایا کہ انسان دائیں کروٹ کے اوپر دایاں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر انسان دائیں طرف جو ہے وہ مڑ کر سو جائے۔ اب سونے کے ممکنہ 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1 دائیں کروٹ کے اوپر سونا، نمبر 2 بائیں کروٹ کے اوپر سونا، نمبر 3
پیٹھ کے بل سونا، نمبر 4 منہ کے بل سوئے انسان، پیٹ کے بل جو ہے وہ زمین کے اوپر اس طرح سوئے۔ یہ 4 طریقے سونے کے ممکنہ ہیں۔ کھڑے ہو کر سر کے بل انسان سو نہیں سکتا۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، طریقہ ہے دائیں طرف سونا، سب سے زیادہ انسانی صحت کے لیے فائدہ وہ اسی میں ہے۔ مثلا جب انسان دائیں طرف دائیں کروٹ کے اوپر سوتا ہے تو انسان کا دل یہ خون کو حرکت دیتا ہے، جسم کے تمام اعضاء تک خون کو پہنچاتا ہے۔ تو جب انسان دائیں طرف سوتا ہے تو یہ دل کو تمام اعضاء تک خون کا پہنچانا انتہائی آسان ہوتا ہے، گویا کہ اوپر کی منزل کے اوپر ٹنکی ہو، وہاں سے پانی نیچے آ رہا ہے، تمام اعضاء تک خون پہنچتا ہے۔ تھوڑے وقت کے اندر انسان کی نیند پوری ہوتی ہے اور انسان حشاش بشاش، جب اٹھتا ہے تو حشاش بشاش ہوتا ہے۔ اب اس سنت کو چھوڑ کر اگر انسان دائیں طرف سوتا ہے، الٹی طرف سوتا ہے، تو انسان کا جو دل ہے یہ دل دب جاتا ہے، یہ خون کی پمپنگ اور خون کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ تمام اعضاء تک پہنچا نہیں سکتا۔ یہ دل زمین اور انسان کے جسم کے درمیان دبا ہوا ہوتا ہے، اس کو خون پہنچانے میں دقت ہوتی ہے، جس طرح موٹر کے ذریعے انسان دوسری تیسری منزل تک پانی پہنچائے۔ اب زیادہ وقت کے اندر تھوڑی نیند انسان کی پوری ہوتی ہے اور انسان جب اٹھتا ہے تو اس کی طبیعت پریشان ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان اگر کمر کے بل سوتا ہے تو انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے یہ بالکل سیدھی نہیں بلکہ اس کے اندر کچھ بل سا ہے۔ جو آدمی زیادہ تر کمر کے بل سوتا ہے تو ریڑھ کی ہڈی کے اوپر بوجھ پڑتا ہے اور یہ خم سیدھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے مہرے وہ ان کے اندر تکلیف آتی ہے۔ ہر دوسرا تیسرا آدمی آپ کو مہروں کے درد کے اندر مبتلا ہوگا، کسی کے کمر کے مہرے خراب ہیں، کسی کی گردن کے مہرے خراب ہیں۔ تو سیدھا سونا، جب انسان سیدھا سوئے گا تو یہ کمر کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے مہرے جو ہے وہ سیدھے ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے انسان بیماری کی طرف اور انسان جو ہے وہ اس تکلیف کی طرف، تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اور چوتھا جو ممکنہ طریقہ ہے وہ ہے کہ انسان پیٹ کے بل سوئے۔ تو جب انسان پیٹ کے بل سوئے گا، انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو جو پیٹ سے بخارات اٹھیں گے، گیس وہ انسان کے دماغ کے اوپر جائے گی، جس کی وجہ سے پوری رات انسان بدخوابی کے اندر اور برے برے خوابات دیکھتا رہے گا۔ تو لہٰذا سب سے بہتر طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سنت ہے دائیں طرف سونا، وہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ دوسری مثال کہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سفر سے واپس آتے گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کیا کرتے تھے، صبح اٹھتے تو مسواک کیا کرتے تھے، روزانہ 5 وقت مسواک کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سونے سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ آج جدید تحقیق نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ انسان کی جو بیماریاں ہیں، انسان رات کو اپنے دانت صاف کر کے سوئے اور صبح اٹھنے کے بعد انسان اپنے دانت جو ہے وہ صاف کرے۔ جو کام 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ انسان کے لیے سب سے پہلا کام صبح اٹھنے کے بعد دانتوں کو صاف کرنا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد آخری کام رات کو وہ انسان دانتوں کو صاف کرے، اس کے بعد سوئے، اس کے دانت جو ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ مسواک سے انسان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ انسان کی سر کے اندر بعض رگیں ایسی ہیں جو ہمیشہ حرکت کرتی ہیں، بعض رگیں ایسی ہیں جو ہمیشہ ساکن رہتی ہیں۔ جو آدمی مسواک کرتا ہے تو مسواک کی وجہ سے حرکت والی رگیں حرکت میں رہتی ہیں اور ساکن رگیں سکون کی حالت میں رہتی ہیں۔ اگر اس کے بالعکس ہو جائے، حرکت والی رگیں سکون آرام کے اندر آ جائیں اور سکون والی رگیں حرکت کے اندر آ جائیں تو انسان کے سر کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا سب سے بہترین علاج وہ مسواک ہے۔ نسیان کا مرض، بیماری کا مرض، اکثر حافظہ انسان کا کمزور ہوتا ہے، تو زبان کے اوپر مسواک کرنا اس کی وجہ سے انسان کا حافظہ قوی ہوتا ہے، انسان کا معدہ طاقتور ہوتا ہے۔ اتنے فوائد ہیں مسواک کے اندر کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔
اسی طرح وضو کرنا، ہاتھوں کو دھونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ کھانے سے پہلے جو ہے وہ ہاتھوں کو دھوتے تھے، کھانے کے بعد بھی ہاتھوں کو دھوتے تھے۔ تو آج جدید سائنس نے اس چیز کو ثابت کیا کہ یہ سب سے بہترین چیز انسان کو یہی کہ انسان اپنے ہاتھوں کو صاف کرے، اپنے ہاتھوں کو دھو لے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ برکت الطعام، کھانے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان پہلے بھی الوضوء قبل والوضوء بعد، کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھوں کو دھو لے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھوں کو دھو لے۔ لہٰذا آئیں ہم عہد کریں کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے، مغربی طریقوں کو چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے بیدار ہوتے تھے تہجد کے وقت، آج ہم 2 بجے تک سوئے رہتے ہیں۔ رات کو جلدی سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ ہے، ہم 3 بجے 2 بجے تک۔ تو ہماری زندگی میں پریشانی کیوں نہ آئے؟ ہم نے ان تمام طریقوں کو چھوڑ دیا، ان تمام سنتوں کو پامال کر دیا۔ تو آئیے عہد کریں کہ ہم مغربی زندگی کو چھوڑ کر، مغربی طور طریقے چھوڑ کر مکی مدنی زندگی کو اختیار کریں، خوشحالی کا راز دنیا میں بھی پالیں، آخرت میں بھی پالیں۔ آج ہم لباس کے اندر مغربی ہو گئے، کھانے پینے کے اندر مغربی ہو گئے، ہر کام کے اندر ہم نے مغرب کو اختیار کر لیا، حالانکہ ہمارا قبلہ و کعبہ اور اسی طرح ہمارا رخ وہ مکی مدنی زندگی ہے۔ ہم اس کو اختیار کریں، اسی کے اندر انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ la 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 la